بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جنگل میں ایک بہت اونچے درخت پر مچان بنا لی گئی تھی تاکہ جانور اچھل کر مچان پر نہ آ سکے۔ مرزا واحد بیگ بہت خوش جوش میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی رائفل کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بچپن میں شکاریات پر مبنی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اس بنا پر انہیں شکار سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ مرزا صاحب ان دنوں پڑوسی ملک میں ایک ماہ کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر جس شہر اور گاؤں میں ان کے عزیز اور رشتہ دار موجود تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ وہ جس گاؤں میں قیام کیے ہوئے تھے، وہاں ایک جنگلی آدم خور شیر نے گاؤں والوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے ایک عزیز ملا حبیبی اس شیر کو ہلاک کریں گے، مرزا بھی ضد کر کے ان کے ساتھ چل دیے۔ ملا صاحب نے بہت سمجھایا کہ تم گھر پر ہی رہو، میں شیر کے ہلاک کیے جانے پر تمہیں بلا لوں گا، مگر وہ نہ مانے۔ مجبوراً انہیں انکل بدحواس کو اپنے ساتھ شکار پر لے جانا پڑا۔ ملا حبیبی ایک تجربہ کار اور ماہر شکاری تھے۔ انہوں نے مچان ایسی جگہ بنایا جہاں آدم خور شیر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز پر ملا حبیبی نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموشی سے آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ ایک شیر درخت سے بندھی بکری کے پاس آیا۔ ملا حبیبی نے رائفل سے شیر کا نشانہ لیا اور فائر کھول دیا۔ گولی شیر کے دماغ میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرزا صاحب نے زندگی میں پہلی بار شیر کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ کتنی آسانی سے ملا حبیبی نے شیر کو ہلاک کر دیا۔ سب لوگ مچان نے اتر کر شیر کو دیکھ رہے تھے۔ مرزا جی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شیر کو پاس جا کر دیکھ لیں۔ جب سب شیر کو دیکھ چکے تو ان کو سب کی محسوس ہوئی اور وہ بھی دوسروں کو دیکھا دیکھی مچان سے نیچے اترے اور ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس گئے۔ وہ حیرت سے شیر کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی قریب سے شیر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر تھا تو شیر ہی نا۔ مرزا اس وقت مرے ہوئے شیر سے بھی خوف زدہ تھے، لیکن ملا حبیبی کے گھر پہنچنے پر ان کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اپنے چہرے سے خاص مطمئن نظر آ رہے تھے۔ مرزا جی جب ضلع نینی تال کے ایک گاؤں رام نگر پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے عزیزوں میں شکاریات سے متعلق من گھڑت قصے سنا دیے۔ لوگ ان کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ وہ اتنے بہادر شکاری ہیں کہ ڈھیروں آدم خور شیروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کی خوب تعریفیں ہونے لگیں اور مرزا کا سینہ احساس برتری سے پھول سا گیا۔ مرزا نے شکاریات کے موضوعات پر بہت کہانیاں پڑھی تھیں۔ انہیں شکار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کہانیوں میں انہوں نے یہی پڑھا تھا کہ شکاری مکان بنا کر بیٹھ گیا، ایک درخت سے جنگلی بھینسا، بکری یا گائے باندھی گئی۔ آدم خور شیر جیسے ہی اس بندھے ہوئے جانور کے پاس آیا، شکاری نے رائفل سے فائر کھول دیا۔ شیر کے مر جانے پر وہ ہیرو بن گیا۔ مرزا صاحب ملا حبیبی کے ساتھ شکار پر گیا، خود کو شکاری سمجھ بیٹھے۔ وہ شکار کرنے کے منصوبے بنانے لگے تھے۔ وہ نامور شکاریوں میں اپنا نام شامل کرانا چاہتا تھا۔ مرزا کو اکثر ایسے خواب نظر آنے لگے تھے کہ وہ خود کو افریقہ کے جنگلات میں پاتے، جہاں وہ خطرناک درندوں میں ہلاک کر دیتے تھے۔ شکار کرنے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، مگر آنکھ کھلنے پر ان کی خوشی خاک میں مل جاتی۔ وہ خود کو افریقہ کے جنگلات میں مچان کے بجائے گھر کے چارپائی پر پڑا ہوا پاتے تھے۔ وہ اپنے مستقبل سے پر امید تھے کہ زندگی میں انہیں شکار کرنے کا موقع ضرور ملے گا اور لوگ ان کی بہادری پر واہ واہ کریں گے۔ اس گاؤں میں مرزا کے سسرالی رشتہ دار رہتے تھے۔ وہاں کے رشتہ داروں میں بہادری مطلب تھا کہ ان کی بہادری کے قصے پاکستان بھر میں پہنچ جاتے تھے، سسرال میں عزت بن جاتی۔ اس علاقے میں ایک آدم خور شیر نے گاؤں میں خوب دھوم مچا رکھی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ ہلاک کر چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مرزا کے فرضی قصے سن کر انہیں آدم خور شیر کا شکار کرنے پر راضی کر لے۔ وہ راضی تو پہلے ہی تھے، بس اپنی خوشامد کرانا چاہتے تھے۔
وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس طرح ان کے شکار کرنے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ شیر کا شکار کرنا وہ ملا حبیبی سے سیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں اب کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔ مرزا نے سب سے پہلے ان مقامات کو دیکھا جہاں وہ آدم خور شیر دیکھا گیا تھا۔ ان مقامات کو اچھی طرح دیکھ لینے پر ایک جگہ منتخب کر کے مچان بنائی گئی، وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ رات ہونے سے پہلے ایک بکری کو مکان سے کچھ فاصلے پر باندھ دیا گیا تھا۔ مرزا نے اپنے ساتھ گاؤں کے چند لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ اس کے کارنامے کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں۔ زیادہ لوگوں کے مچان پر بیٹھنے سے جگہ تنگ ہو گئی تھی، مگر مرزا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ شیر بکری کو کھانے ضرور آئے گا اور وہ اس پر فائر کھول دیں گے۔ رات خاصی گزر جانے پر درختوں کے پتوں پر چلنے کی آواز آنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ شیر یا کوئی اور جانور آ رہا ہے۔ آواز آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر مکان کے نزدیک آواز محسوس ہوئی اور خاموشی چھا گئی۔ کوئی جانور وہاں دکھائی نہ دے سکا۔ سب حیران تھے کہ آواز آنے کے باوجود جانور کیوں دکھائی نہیں دیا۔ کہیں یہاں آسیب کا سایہ تو نہیں؟ ایک شخص بولا، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ دوسرا شخص بھی بولا، کیا یہاں آسیب بھی ہوتا ہے؟ مرزا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، ارے صاحب، جنگلوں میں آسیب نہیں ہوگا تو کیا انسان ہوں گے؟ تیسرا آدمی وہاں پر بولا، جنگل میں ایسے خطرناک آسیب ہوتے ہیں کہ انسانوں کو کہیں سے کہیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ پہلے آدمی نے سنسنی پھیلائی، کیا یہ ممکن ہے کہ اس مچان کے ارد گرد بھی آسیب ہو؟ مرزا نے پوچھا، بالکل، یہاں آسیب ہے۔ دیکھا نہیں؟ جانور کے پتوں پر چلنے کی آواز آئی اور جانور دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا آدمی بولا، آسیب کا سن کر مرزا بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً مچان سے چھلانگ لگا کر بھاگ جائیں، اور وہ ایسا کر بھی لیتے، مگر وہ یہ سوچ کر خاموشی سے مچان پر بیٹھے رہے کہ مکان سے کود کر بھاگنے میں ان کا سامنا آدم خور شیر سے۔ خاموشی رہی اور پھر دوبارہ پتوں پر کسی جانور کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز پر وہ چونکے تھوڑی دیر تک پتوں پر جانور کے چلنے کی آواز آتی رہی اور ایک شیرنی جھاڑیوں کے پاس سے برآمد ہوئی۔ یہ تو شیرنی ہے۔ ایک بولا، خاموش، کوئی بھی ہو، اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ مرزا نے منہ پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مرزا پر آسیب کا خوف پہلے ہی تھا، اب شیرنی کو دیکھ کر ان کے خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شیرنی کا نشانہ لگانے کو جب انہوں نے رائفل سنبھالی تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے شیرنی کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ان کا نشانہ خطا ہو گیا اور شیرنی بھاگ گئی۔ مرزا ابھی شیرنی پر فائر کر کے سنبھلے بھی نہ تھے کہ مکان کی لکڑیاں ان سب کا وزن برداشت نہ کر پائیں اور کئی لکڑیاں ٹوٹ گئیں۔ سب سے پہلے مرزا نیچے گرا، رائفل ان کے ہاتھ سے کہیں گر پڑی۔ مرزا کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ سخت زمین پر گرنے کی بجائے کسی نرم اور ملائم چیز پر گرے۔ اچانک اس چیز نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مرزا صاحب بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دراصل مچان کے نیچے چاند کی روشنی پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چیز چاند کی روشنی آئی، انکل بدحواس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جس شے پر وہ سوار تھے وہ آدم خور شیر تھا۔ پہلی دفعہ درختوں کے پتوں پر دراصل شیر کے چلنے سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب سے آیا تھا اور مچان پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی نظر سامنے تھی، اس لیے آپس سے وہ دیکھ نہ پائے۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے شیر بکری پر حملہ کرنے کی بجائے مچان کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ فائر کی آواز اور اس پر انکل بدحواس کے گرنے پر شیر نے گھبرا کر دوڑ لگا دی۔ شیر خوف زدہ تھا کہ اس پر کیا بلا آ کر گر پڑی ہے۔ وہ تیز دوڑتا ہوا دریا کے کنارے اپنی کچار میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مرزا بھی شیر کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ تھا۔ انہوں نے شیر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کیونکہ ان کے بال چھوڑ دینے پر خطرہ تھا۔ شیر ان کو گرا کر ہلاک کر سکتا تھا۔ موت کے تصور سے وہ گھبرا گئے تھے اور وہ اس دن کو کوس رہے تھے کہ جب انہوں نے شکاری بننے کا سوچا تھا۔
شکاری بننے کے خبط نے ان کو زندگی کی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آئندہ شکار نہ کرنے کا عزم کرنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اب اگر زندگی بچ گئی تو وہ پھر کبھی کسی چوزے کا بھی شکار نہ کریں گے۔ اب سامنے دریا نظر آنے لگا تھا۔ اچانک چاروں طرف سے گاؤں کے لوگ ڈنڈے لے کر نکل آئے۔ یہ گاؤں کے وہ لوگ تھے جو جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شیر شکار ہونے سے بچ گیا تو زخمی ہو جانے پر دریا کا رخ کرے گا، پھر وہ شیر کو گھیر کر ہلاک کر دیں گے۔ ان لوگوں نے جو مرزا کو شیر پر سوار دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ اتنے بہادر ہیں جو شیر کو زندہ قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر مرزا کی ہمت بندھی اور اسی دوران شیر کے جسم کے بالوں پر سے ان کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ یہ اتفاق تھا کہ جہاں وہ گرے نرم نرم گھاس تھی۔ شیر نے خود ان لوگوں کے گھیرے سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ گاؤں کے لوگ سخت غصے میں تھے۔ اس شیر نے گاؤں کے کئی لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا۔ شیر نے فرار کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ گاؤں والوں نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے وار سے شیر کو ہلاک کر دیا۔ شیر کے ہلاک ہونے پر گاؤں کے لوگوں نے مرزا کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ گاؤں میں ان کی بہادری کے دھوم مچ گئی تھی اور مرزا اپنے دل میں جان بچ جانے پر خوش تھے۔ ان کی بیگم کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بہادر کب سے ہو گئے۔ اس بہادری کا راز صرف مرزا ہی کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔